نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ مہر سمیت دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خاوند کو بدلے میں کچھ دے دے. یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. جاہلیت اور پھر اسلام کے بھی ابتدائی دور میں مرد اپنی بیوی سے طلاق اور رجوع کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رکھتا تھا، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ عورت کو نقصان پہنچانا. جب شوہر اپنی بیوی سے تنگ آ جاتا یا اس کے ساتھ ایک انتقامی رویہ اختیار کرنا چاہتا تو پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا تھا، اور جو ہی عدت ختم ہونے کو پہنچی تو رجوع کر لیتا تھا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر دوبارہ طلاق دے دیتا، اور پھر اسی طرح. یعنی طلاق کی تعداد میں کوئی بھی روک ٹوک نہ تھی، ان لمیٹڈ طلاقیں اور ان لمیٹڈ رجوع، اور ہمیشہ وہ اسی طرح کرتا رہتا. اس طرح عورت کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ نہ وہ پراپر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی شوہر کے گھر، اور نہ علیحدہ ہو کر کوئی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہی ہے، یعنی وہ طلاق جس میں خامند کو رجوع کرنے کا حق ہے. اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے، اب معاملہ ختم ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چاہو تو تم اسے بھلے طریقے سے رکھ لو، اور چاہو تو تم اس کو احسان کے ساتھ یعنی احسان کے ساتھ رخصت روانہ کر دو. طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب ایام حیض سے فارغ ہو تو آغاز طہر میں ہی ملاپ کے بغیر اسے طلاق دے، پھر پوری عدت گزر جانے دی جائے. پھر اگر عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا تو عورت جو ہے وہ شوہر سے الگ ہو جائے گی، اور اس طرح صرف ایک بار طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی ایک موقع پر کہی جائے یا 3 مہینے تک طلاقیں دی جاتی رہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک طلاق دی ہوئی ہو تو شوہر جو ہے وہ عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عدت گزر جائے تو دوبارہ اس عورت سے نکاح بھی کر سکتا ہے. اور قرآن میں حکم دیا گیا سورۃ الطلاق میں کہ عدت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو طلاق دی جائے. حالت حمل میں یا پھر پیریڈز کے اندر طلاق دینا جو ہے یہ درست نہیں، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق بہرحال واقع ہوگی اور دینے والا گناہگار ہوگا. تو حیض کی حالت میں چونکہ عورت کے اوپر کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہی بار میں اگر ایک سے زیادہ طلاقیں دے دی، طلاق طلاق طلاق، یا ایک ہی مہینے کے اندر وہ دے دی، تو بعض کے نزدیک یہ ایک شمار ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک تینوں، یعنی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور بیوی جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. لیکن 3 سے زیادہ اگر کوئی بولتا ہے تو یہ اس کے اوپر ایک گناہ ہوگا. یعنی کوئی کہتا ہے نا 1000 طلاقیں 100 طلاقیں، تو ایسا کرنے سے طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا ہے.
اور غیر مسنون طلاق کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حالت حیض میں طلاق دی جائے، ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر بیوی کا ملاپ ہو چکا ہو، بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں، ایک طہر میں ہی الگ الگ موقع پر 3 طلاقیں دے دی جائیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ حرام ہے، تو خاوند اس سے گناہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو پیریڈز میں طلاق دی گئی تھی تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ بہرحال فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو لازم ہے کہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک لو، یعنی عزت آبرو کے ساتھ، جو طریقہ معروف ہو، اچھا ہو، پاکیزہ ہو۔ اور اگر الگ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، نہیں ساتھ گاڑی چل سکتی، تو پھر او تسریح باحسان، اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او فارقوهن بمعروف، انہیں یا تو اچھے طریقے سے یعنی ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ان سے اچھا سلوک کرتے ہوئے ان کو روکو، یا پھر یہ کہ اچھے طریقے سے گڈ بائے کہہ دو۔ یعنی احسان سے مراد کیا ہے کہ جس کو تم نے طلاق دی ہے اس کی کمی پوری کرنے اور اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کو ساتھ جاتے ہوئے کچھ دو بھی، یہ نہیں کہ دھکے مار کے گھر سے نکال دو، اور اگر تم اسے بہت سے تحفے تحائف دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، یہ بھی احسان ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال ہی نہیں کہ تم اس میں سے جو تم انہیں کچھ دے چکے ہو کچھ واپس لو، واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی عورت کو گھر سے بھی نکال رہے ہو اور جو اس مسکین کے پاس ہے وہ بھی تم اس سے واپس لے رہے ہو، تو یہ درست نہیں۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ عورت اگر کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رکھے، تو اس صورت میں پھر اس سے واپس لے سکتا ہے جو گفٹ وغیرہ اس نے اس کو دے رکھے ہوں۔ اور اگر عورتیں خود اپنی مرضی سے کچھ چھوڑنا چاہیں، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو ایسی صورت میں شوہر جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے، اس مزیدار طریقے سے کھا سکتا ہے جو عورت نے اس کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت تکلیف میں ہوتی ہے، شوہر سے الگ ہونا چاہتی اور شوہر طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو ایسی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے، جس کا اب آیت کے اس حصے میں بیان ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی شوہر بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں، حدود اللہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ ایک دوسرے کے حق ادا کرنا۔ یہ شوہر کے اوپر ذمہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ دے، اور بیوی کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کا خاص حق اس کو دے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں دونوں کی طرف سے ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پھر زیادہ گناہگار نہ ہو، پھر کیا کرو؟ الگ ہو جاؤ۔ اور اگر شوہر عورت کو نقصان دینے کے لیے خود سے طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت خلا لے سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، کہ پھر وہ فدیہ دے دے، یعنی شوہر نے جو مہر اس کو دیا ہے وہ واپس لوٹا دے۔ اگر شوہر خود طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لے گا، بیوی طلاق مانگتی ہے اور خلا لیتی ہے تو پھر وہ مہر واپس کرے گی، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپس میں کچھ طے ہوا، کچھ واپس کرنے پر، کوئی پراپرٹی نام کی ہوئی تھی یا کوئی بہت قیمتی گفٹ تھا، تو جو بھی پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوں اس کے مطابق معاملہ گھر میں ہی سیٹل کر لیا جائے۔ یعنی عورت یہ کہے کہ میرے پاس جو تمہارا یہ مال ہے یہ تم واپس لو اور مجھے طلاق دے دو، اور وہ کہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، تمہیں طلاق دی، تو اس طرح عورت الگ ہو جائے گی۔ اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ شوہر طلاق دیتا ہے، نہ پھر خلا کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ عورت عدالت جائے گی اور پھر قاضی کے سامنے اپنا کیس رکھے گی، اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت کراس کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ ظلم کی 3 بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ ان معاملات میں ظلم کرے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرے، یہ بھی ظلم ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ ایک ظلم اکبر جو سب سے بڑا ظلم ہے اور جس کو قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور تیسرا ہے بندوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کا حق نہ دینا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ جس کو اللہ چاہے گا اپنا حق معاف کر دے گا، یعنی اللہ کے حقوق میں جو ظلم ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی اس کی مرضی پر ہے۔ شرک کو توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے بندوں کا بندوں پر حق، تو یہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، یہ تو بندے ہی معاف کریں تو ہوگا۔ اگر زندگی میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال سے بدلہ دینا پڑے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ کتنی بھی نفرت ہو، عداوت ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو سب سے زیادہ ظلم عام طور پر جو روز مرہ زندگی میں ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، کسی کو تلخ بات کہہ دی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے ساتھ کسی طرح ٹانٹ کر دی، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مالی معاملات میں بیوی کا زیور لے لیا کہ بزنس کرنا ہے دے دو، اور بیچ بچا کے کھا گئے اور واپس نہیں دیا، یا مہر مقرر تو کر لیا لاکھوں میں لیکن دیا دلایا کچھ نہیں۔ یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ تو جو کسی پر ظلم کرتا ہے وہ اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری بار طلاق دے دے، وہ پیچھے دو طلاقوں کا ذکر ہوا تھا نا، اب تیسری بھی دے دی اس نے، تو وہ عورت اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں۔ اب کوئی صورت نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر کے واپس گھر بسا سکیں۔ ہاں ایک شکل ہے، جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے، اور یہ نہیں کہ یہ حلالہ کرنے کے لیے، کیونکہ کرنے کرانے والے دونوں پہ لعنت بھیجی گئی، کبیرہ گناہ ہے، اس طرح شادی نہیں ہوتی۔ اس میں نارمل طریقے سے وہ نکاح کرے، اور اگر وہ شوہر پھر فوت ہو جائے یا پھر طلاق دے دے تو دوبارہ پہلے سے نکاح ہو سکتا ہے، پہلے کے لیے پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی اس عورت اور پہلے خاوند پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع یعنی نکاح دوبارہ کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ یعنی دوبارہ اسی جگہ شادی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ جب دونوں آپس میں عہد کریں کہ اب ہم روز روز نہیں لڑیں گے، اور دونوں ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا عہد کریں تو دوبارہ نکاح کریں وہاں، ورنہ پھر کھیل نہ بنائیں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں طلاق بائنہ کے بعد عورت سے شادی کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق، تو وہ عورت اس پر پھر حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رات نہیں گزارتی، ہم بستری نہیں کرتی۔ اور پھر اگر وہ خاوند خود بخود طلاق دیتا ہے، اسے جبراً اس سے طلاق نہیں دلوائی جاتی یا اس کو کچھ دے دلا کے طلاق نہیں دلوائی جاتی اس سے، یا پھر فوت ہو جاتا ہے یا ان کی آپس میں نہیں بنی اور یہ عورت خلا لے لیتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ پہلا خاوند اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ جو طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ 3 طلاقیں دے کے عورت کو فارغ کر کے پھر چاہتے ہیں کہ اس سے شادی کریں، پھر اس کا حلالہ کرواتے ہیں، اور ایسی جگہیں بعض اوقات مقرر ہوتی ہیں جہاں پر عورتیں بیچاری ایک اذیت سے گزرتی ہیں، تو اسلامی لحاظ سے یہ انتہائی غلط بات ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
اور حلالہ کی غرض سے یاد رکھیے، حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زنا شمار ہوگا۔ اس قسم کے نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ 3 طلاقوں کے بعد شوہر جو ہے وہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، بنیادی طور پر یہاں یہ بات بتائی گئی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا اسے بھی یاد رکھو، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر یہ طلاق رجعی میں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلے طریقے سے روک لو یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے، یا پھر رجوع نہیں کرتے تو ان کو رخصت کر دو، لیکن تکلیف دینے کے لیے ان کو مت روکو کہ زیادتیاں کر سکو۔ جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، عورت سے رجوع اس لیے کرے گا کہ میں ذرا اس کو اور ذلیل کر لوں، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے دراصل اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ حسن کہتے ہیں، حسن بصری کے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا اور کہتا میں تو ہنسی مذاق کرا تھا۔ تو یاد رکھیے ہنسی مذاق میں دی ہوئی طلاق بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، جن میں طلاق، نکاح اور غلام کو آزاد کرنا۔ مثلاً اگر کوئی ہنسی مذاق میں بھی کہے میں نے تمہیں طلاق دی اپنی بیوی کو، تو طلاق ہو جائے گی، بیوی الگ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ہنسی مذاق میں کہے میں نے اپنی بیٹی تمہیں بیاہ کے دی اور وہ کہے میں نے قبول کر لی، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے غلام سے کہے جاؤ آزاد ہو تم، چاہے غصے میں کہے جیسے مذاق میں، تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ سیریس معاملے ہیں، ان کی مخالفت جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ ہنسی مذاق کے طور پر ان احکامات کو مت استعمال کرو۔ اور اسی طرح 3 سے زیادہ طلاقیں دینا بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی عورت کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا 3 طلاقیں تمہاری بیوی کو تم پر حرام کر دیتی ہیں اور باقی ساری گناہ ہیں، تم نے ان کو دے کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ سیریس قوانین ہیں، ان کو صحیح طور پر ہی لینا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کیوں رکھا؟ انسانوں کی سہولت کے لیے، نہ کہ انسانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ مرد کو لامتنائی اختیار کوئی دے دیے گئے ہوں، نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی یہاں یاد رکھیے کہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ اب کئی صورتیں ہو سکتی تھی، ایک صورت یہ کہ طلاق کا حق عورت کو بھی ہو مرد کو بھی، ایک یہ کہ صرف مرد کو، ایک یہ کہ صرف عورت کو، ایک یہ کہ ان کے اولیاء کو یعنی لڑکی کے باپ کو یا لڑکے کے باپ کو۔ تو اب آپ یہ ساری صورتیں دیکھیں، اگر عورتوں کو طلاق کا حق مل جاتا تو جتنا ریشو اس وقت طلاق کا ہے نا ہائے، اس سے شاید ڈبل ہی ہوتا۔
ہم، کیونکہ عورتیں جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں اور جلدی جلدی ڈیسیژن کرنے لگتی ہیں، اور وہ ایک دم غصے میں بعض اوقات آ جاتی ہیں، اور آ، بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت ہی کی حفاظت کے لیے، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بائسنس ہے، یہ ایسا نہیں ہے. عورت ہی کے حق کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا، ورنہ وہ اسے اپنے ہی خلاف استعمال کر لے. تو یہ عورت کا فائدہ ہے اس میں. اور اگر عورت کے ماں باپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا پھر کیا ہوتا؟ عورت تو بعض اوقات خود کچھ برداشت کر بھی لیتی ہے، لیکن جب معاملہ ماں باپ تک چلا جاتا ہے تو وہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ تو بیٹی کو عموماً کیا مشورہ دیتے ہیں؟ واپس آ جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے لیے جگہ بھی ہے اور کھانے کو بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں وہاں رہنے کی. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام اور حکمت ہے کہ اس نے یہ حق صرف مرد کو دیا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، اور ان کی روک تھام کے لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی بہت ساری آیات جو ہیں خاندانی امور کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقف کیے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں. یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہاں پر ایسی عورت جو غیر بائنہ ہو. اب یہ بائنہ سے ذرا نیا سا لفظ ہے. بائنہ کا مطلب ہے، بائنہ بین سے ہے، بون سے جدا ہو جانا، یعنی جس کو یعنی طلاق دی گئی اور وہ شوہر سے عدت گزر گئی اور اس شوہر نے رجوع نہیں کیا اور وہ بائنہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ایک یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ بائنہ ہوتی. لیکن جو غیر بائنہ ہوتی ہے، یعنی ایک طلاق دی، عدت گزری اور پھر الگ ہو گئی عورت، تو یہ غیر بائنہ ہے. ٹھیک ہے. مطلقہ ہے لیکن غیر بائنہ. غیر بائنہ کا مطلب کیا ہے کہ اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں بیسیکلی مطلقہ غیر بائنہ کے ولی کو خطاب کیا گیا ہے، باپ کو یا بھائی کو یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، گارڈین ہے، کہ اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو واپس لینا چاہیں اور شرعی نکاح کے ذریعے دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو. اس آیت کا ایک شان نزول بھی بتایا جاتا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ان سے روایت ہے کہ ان کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اس نے اسے طلاق دے دی، پھر اس سے علیحدہ رہا یہاں تک کہ عدت بھی ختم ہو گئی. اب عدت ختم ہو گئی، پر جو جو وقت گزرتا ہے پھر انسان کو اپنی غلطی کا احساس زیادہ ہوتا ہے. موقع پر نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ہوش آتی ہے نا، انسان ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ غلطی کی. تو اس نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا اسی اپنی ایکس وائف کو. تو معقل جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کو اس سے بڑی غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے عدت میں رجوع کی قدرت حاصل تھی، لیکن اب وہ میرے پاس پیغام بھیج رہا ہے. چنانچہ وہ ان کے اور اپنے بہن کے درمیان حائل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت آخر تک نازل کی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اپنے خامندوں سے نکاح کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے سمعا لربی وطاعہ،
میں نے اپنے رب کا حکم سن لیا اور میں اطاعت کروں گا. سوچتی ہوں کہ کیسے ان کا ایمان کیا تھا کہ رب کا حکم سنا اور اپنی ایگو اور غیرت اور جذبات اور غصہ اور غم سب ایک طرف رکھ دیا. اللہ کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا. یہ چیز ہم میں کیوں نہیں؟ ہم بھی وہی حکم سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہمارے مسائل لامتناہی ہیں، مسائل ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مشکلات سے نکلنے کے حل قرآن میں بتا دیے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو تو کیا کرو، کسی کو بیچ میں لاؤ، حکم مقرر کرو، نہیں گزارا ہوتا طلاق دے دو، اگر پھر احساس ہو کہ کرنا ہے گزارا تو رجوع کر لو، رجوع کی مدت بھی گزر گئی تو دوبارہ نکاح کر لو. اگر نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ، نکاح کے راستے میں اگر اولیاء رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا کہ تم رکاوٹ نہ بنو. میاں بیوی نے آپس میں جس طرح وقت گزارا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کی نسبت اور باپ کی نسبت زیادہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کسی خاندانی غیرت اور کسی طرح کی بھی کوئی ایگو حائل نہیں ہونی چاہیے اور تنگی میں نہیں ڈالیں. یہاں لفظ استعمال ہوئے ولا تعدلوہن، تو یہ عین ضاد لام جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی نکاح سے مت روکو، اور دوسرا ہوتا ہے تنگی میں ڈالنا، یعنی عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے میں تنگی میں نہ ڈالیں. یعنی عورت واپس جانا چاہتی ہے اپنے گھر، اپنے بچوں میں، اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ ماں باپ کے گھر رہ کے کیا کرے گی؟ وہ سوچتی ہے وہی رہنا میرے لیے زیادہ عزت کی بات تھی. تو پھر تم رکاوٹ نہ بنو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، لیکن ان دونوں پر بھی ایک پابندی عائد کی گئی ہے. ٹھیک ہے تم نکاح پہ راضی ہو گئے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ معروف طریقے سے ہی ساری شرطیں اب دوبارہ طے ہوں. یعنی پچھلے تعلق میں جو چیزیں طلاق کا سبب بنی اب وہ بیچ میں چیزیں نہیں لائی جائیں گی. آپ کو معلوم ہے نا کہ طلاق کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات مالی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات بیوی کا کوئی ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی. بعض اوقات نان نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جو بھی سبب تھا جھگڑے کا، فساد کا، پہلے اس کو ڈیزالو کرو. یعنی نکاح کرنے لگے ہو دوبارہ کرو ضرور، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ کیا تم ایک دوسرے کے حق پھر سے دو گے. وہ وجہ کیا ختم ہوئی، یعنی آئندہ نکاح میں شرط رکھی جا سکتی کہ یہ عورت یہ کام نہیں کرے گی اس کے بعد، اور یہ مرد یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا. لہذا یہ رضامندی والی شرط یہ بڑی اہم ہے. یہ رضامندی دوسرے دفعہ نکاح میں ہی نہیں، پہلی دفعہ کی شادی میں بھی ہوتی ہے. یعنی لڑکی کا رضامند ہونا ضروری ہے، اور صرف لڑکی کا نہیں، لڑکے کا بھی رضامند ہونا ضروری ہے. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تو والدین کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ سیبہ تھیں. سیبہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور طلاق یافتہ تھیں. لیکن دوسری جگہ جہاں نکاح کیا تو انہیں وہ نکاح منظور نہیں تھا، پسند نہیں تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا کہ اگر بچی راضی نہیں ہے تو زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کنواری لڑکی جو ہے اس کی بھی رضامندی دیکھی جائے گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے تو اس کے پاس، پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے اور فرماتے کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، اور وہ اس بیٹی کا نام لیتے. بیٹی سے مراد صرف آپ کی ذاتی بیٹیاں نہیں بلکہ اور بچیاں بھی، اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس بیٹی کا ذکر کیا تھا. اگر وہ خاموش رہتی تو اس کی شادی وہاں کر دیتے، اور اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی، یعنی مجھے نہیں یہ رشتہ منظور، تو آپ اس مرد سے شادی نہیں کرتے تھے.
لیکن یہ کہ افسوس ہی کہ ہمارے ہاں جو جاہلی طریقے ہیں اس میں یہ کہ نہیں اسی جگہ ہی شادی ہوگی تمہاری. ماں باپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ پھر بچوں کو اپنی پسند پہ مجبور کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ راضی ہیں لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے وہ راضی نہیں. اب بہت سے مسائل یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا رشتہ دیکھنا یا ایسی جگہ پر شادی کر دینا یعنی جو بچے سے میچ ہی نہیں کرتی، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری خاندانی روایتیں برقرار رہیں اور بہت سی چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی لڑکی کا بہت حسن سامنے ہوتا ہے، کبھی لڑکی کا کوئی اور اس کی جاب یا اس کی تعلیم وہ ہمیں پسند ہوتی ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہیں پر ہو. اگر لڑکا پسند نہیں کرتا یا اسی طرح وائس ورثہ لڑکی پسند نہیں کرتی تو مجبور نہیں کرنا چاہیے. اس پر والدہ یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے. یہ جو آیت کا حصہ نا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بات کہی. تو اس لیے اس حکم پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس حکم کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان والے یہ غلطی نہیں کریں گے کیا زبردستی شادی کرنے کی. ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں پر جبر کریں چاہے وہ ان کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو. تو مشکل یہی ہے نا کہ ہمارے اندر ایمان ہی کی تو کمی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کی فکر ہے کوئی. اس لیے جو ہمارا دل کہتا ہے بس ہمیں تو وہ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ پسند ہے، بس یہ میرا حکم ہے. اور مائیں رونا شروع کر دیتی یہ میرا حکم ہے، تم نے میری بھتیجی سے شادی ضرور کرنی ہے ورنہ میرا ناک کٹ جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے بھائی کی اتنی بھی خواہش پوری نہیں کی. بھائیوں کی خواہش آپ پوری کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کی خواہش کو آپ پیچھے چھوڑ رہی ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تاکہ ایک مستقل سردردی مول لے لی جائے. تو اس لیے ان معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ صرف دنیاوی کہنے کی باتیں نہیں، یہ دین کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے. یعنی تمہارے اعمال اور ان کے بڑھنے اور ان کے کثیر ہونے کا سبب ہے. یعنی اگر تم صحیح جگہ رشتہ کر کے ان اصولوں کی پابندی کرو گے تو اس سے خیر نکلے گی. تزکیہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پاکیزگی اور دوسرے بڑھوتری. یعنی اس سے تمہارے اچھے اعمال میں گھر میں سکون خیر بھلائی ہوگی اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اچھا زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ کیسے پاکیزہ زیادہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو غیرت والی بات تھی نا کہ دوبارہ اسی جگہ شادی، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس سے کوئی برائی کی بات نہیں ہے، پاکیزہ چیز ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر بچے اپنی کسی پسند کا اظہار کر دیں تو بعض اوقات قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اور چاہے وہ لڑکی یا لڑکا کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اس لیے یہاں شادی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے پسند کر لی لڑکی. ہم؟ اب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ ان کو نہیں سمجھاتے کہ بھی نظریں جھکا کے رکھنی ہے. شادی بیاہ پہ جاتے ہوئے لڑکیاں حور پریاں بن کے چلی جاتی ہیں اور جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ لڑکیوں کے لیے بھی فتنہ ہے لیکن لڑکوں کے لیے اس سے بڑھ کر فتنہ ہے. ایسے میں اگر کوئی ایسی لڑکی اس کو ایسے کسی موقع پر کوئی پسند آ جاتی ہے اور وہ ماں باپ سے ذکر کر دیتا ہے تو بس یہ تو شرافت ہی کے خلاف ہے اور غیرت کے خلاف ہے اور خاندانی روایت کے خلاف ہے. یہ پسند کا نام تم نے کہاں سے لے لیا؟ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ اس نے آپ کے سامنے نام لے لیا اور کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کیا، ان غلط راہوں پر بھی وہ چل سکتا تھا. تو اوور آل جو ہمیں یہ ساری آیات میسج دے رہی ہیں وہ یہ کہ شرعی احکامات کو ماننا زندگی میں مسرتوں اور خوشیوں کا سبب ہوتا ہے. شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا انسان کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے خیالات کو پاک کر دیتا ہے. اطہر، نیک اعمال دل کو نافرمانیوں کی نجاست سے پاک کرتے، یعنی اندر سے صفائی ہونے لگتی جب آپ اچھا کام کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں تو اس اٹھتے تو ایسے لگتے ہیں ہلکے ہو گئے، کوئی بوجھ ہٹ گیا ہم سے.
یعنی تھنکنگ کلیئر ہو جاتی ہے، ہمارے ہمارے تھاٹس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی ایک برکت ہوتی ہے. ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور ان باتوں کو ماننے کی وجہ سے زندگی میں جو خیر و بھلائی آتی ہے، اس سے پھر لوگوں کے اندر نہ وہ ڈپریشن رہتا ہے، نہ وہ غم غصہ رہتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جس گھر میں اچھے تعلقات ہیں میاں بیوی کے، وہ اٹھیں گے صبح مسکراتے ہوئے سلام کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے آج کون سا کام کرنا ہے، آج آج اور کون سی ذمہ داریاں ہیں. وہ بچوں کی شادی کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، اتفاق کریں گے. وہ کسی کام کاروبار کے یعنی کتنی خوشیاں اور خوشحالیاں ہو سکتی ہیں اگر انسان اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا رہے اور اپنی جھوٹی انا اور ضد سے باہر نکلے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے بچے. لیکن جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا بوجھ اس کے دل کو کیا کرتا ہے. جب ایک گناہ ہوتا ہے تو دل پہ کیا لگتا ہے؟ ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا ہے. پھر ایک اور گناہ ساتھ جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ دل کو سیاہ کر دیتے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ صرف دنیا کی رونقوں سے ہی خوش ہوتا ہے. اور دنیا کی رونقوں سے خوشی انسان کو کامیاب نہیں کرتی، خسارے میں ہی ڈالنے والی. یعنی دو طرح سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے نا. ایک ہے اللہ کی اطاعت کر کے دل کی خوشی، اور یہ ایک پائیدار گہری خوشی ہوتی جو روح کے اندر تک اتر جاتی. اور دوسری خوشی جو انسان دنیا کی محفلوں میں ڈھونڈتا ہے، غلط طریقے اختیار کر کے تو اس میں وقتی طور پر تو ہوتا ہے، لیکن جو ہی انسان اس ماحول سے نکلتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجب سا خالی پن اور عجیب سی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. پھر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے، اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے. کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے. اور بچے کے وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو جو انہیں دینا طے کیا تھا. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. طلاق اور نکاح ثانی اور خاندانی زندگی کے مسائل کے حل کے بعد اسی سے متعلق بچوں کی دودھ پلانے کی بات کی گئی ہے کہ دودھ کتنا پلایا جائے، کب تک پلایا جائے. تو یہاں پہلی بات یہ کی گئی کہ مکمل رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں. کل ہی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لڑکے کو 2.5 سال پلایا جائے گا اور لڑکی کو 2 سال؟ تو قرآن نے لڑکے لڑکی کا فرق یہاں نہیں بیان کیا، دونوں کے لیے 2 سال ہی ہے. لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، یہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کا پیریڈ مکمل کرنا چاہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے گا. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد نہیں پلایا جا سکتا. یعنی 2 سال سے کم دودھ پلانے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ باہمی مشورے اور رضامندی کے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے جب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہو
تو ماں کے لیے اس کو دودھ پلانا واجب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے اس پر، اور یہ بچے کا ثابت شدہ حق ہے۔ اگر وہ حق نہ دیا، وہ حقوق العباد کی بات کر رہی ہوں، چھوٹا معصوم بچہ تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ کل کو اس پر پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور جس پر کسی کا کوئی حق عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے جو ماں پر لازم ہے، اور اس کو یہ ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ دودھ اترے ہی نہ، یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ باقی حصہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔